6 ستمبر 1965 کی صبح سورج طلوع ہوا تو اس کے ساتھ ہی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ یہ وہ دن تھا جب پاکستان کے بہادر سپاہیوں نے دنیا کو دکھایا کہ وطن کی محبت کیا ہوتی ہے اور قوم کی حفاظت کے لیے کیسے جانیں نچھاور کی جاتی ہیں۔ آج ہمیں فخر کے ساتھ یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ پاکستان آج دنیا کی مضبوط ترین دفاعی قوتوں میں سے ایک ہے۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان کے شہیدوں نے جو خون بہایا تھا وہ آج ہماری مضبوط دفاعی صلاحیت کی شکل میں نظر آتا ہے۔ پاکستان آج صرف جذبے اور حوصلے کا نام نہیں بلکہ جدید ترین ٹیکنالوجی، بے مثال حکمت عملی اور دنیا کے بہترین ہتھیاروں کا مالک ملک ہے۔ جب ہم اپنی فوج کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ وہ محافظ ہیں جو ہماری سرحدوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت آج پوری دنیا کے لیے ایک مضبوط دفاع کا کام کر رہی ہے۔ 1998 میں چاغی کے پہاڑوں میں جب پہلا جوہری دھماکہ ہوا، پوری دنیا میں پاکستان کی آواز گونجی۔ آج ہمارے پاس مختلف قسم کے جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ ہمارے شاہین میزائل سیریز میں شاہین 1، شاہین 2 اور شاہین 3 شامل ہیں، جن کی مارک صلاحیت 750 سے 2750 کلومیٹر تک ہے۔ غوری میزائل سیریز میں غوری 1 اور غوری 2 میزائلز ہیں جو 1500 سے 1800 کلومیٹر تک مارک کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بابر کروز میزائلز ہیں جو کم اونچائی پر اڑ کر دشمن کے ریڈار سسٹم کو چکما دے سکتے ہیں۔ نصر کی بات کی جائے تو نصر میزائل ہماری جوہری صلاحیت کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ 60 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے اور میدان جنگ میں دشمن کی بڑھتی ہوئی فوج کو روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ راد میزائل بھی ہماری جوہری طاقت کا ایک مضبوط حصہ ہے، 350 کلومیٹر تک صلاحیت رکھتا ہے۔ ہماری بحریہ نے بھی جوہری صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ بابر 3 سب میرین یعنی آبدوز سے فائر کیا جانے والا کروز میزائل ہے جو 450 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ہماری دوسری مار کی صلاحیت کو یقینی بناتا ہے، یعنی اگر کوئی دشمن پہلے حملہ کرے تو ہم آبدوز سے جوابی حملہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی بری فوج دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے۔ ہمارے پاس الخالد ٹینک ہے جو دنیا کے بہترین جدید ٹینکوں میں سے ایک ہے۔ یہ پاکستان اور چین کی مشترکہ کاوش کا نتیجہ ہے اور اس میں جدید فائر کنٹرول سسٹم، تھرمل امیجنگ اور بہترین بختر بندی موجود ہے۔ ہمارے پاس T-80UD اور T-84 اوپلوٹ ٹینک بھی موجود ہیں جو یوکرین سے حاصل کیے گئے ہیں۔ ہماری توپ خانہ فوج کے پاس M109 اور M198 ہاؤٹرز، کشمیر اور فاتح راکٹ لانچرز بھی موجود ہیں۔ پاکستان کی فوج کے پاس جدید ٹیکنالوجی گاڑیاں اور مختلف قسم کی بختر بند گاڑیاں بھی موجود ہیں۔ پاکستان ایئر فورس نے بھی حیرت انگیز ترقی کر لی ہے۔ ہمارے پاس JF-17 تھنڈر طیارے ہیں جو پاکستان اور چین کی مشترکہ پیداوار ہیں۔ یہ طیارہ جدید ریڈار، بیونڈ ویژول رینج میزائل اور مختلف قسم کے بم لے جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس F-16 بلاک 52 طیارے ہیں جو دنیا کے بہترین لڑاکو طیاروں میں سے ہیں۔ میراج طیارے آج بھی ہماری فضائی قوت کا اہم حصہ ہیں۔ ہمارے پاس جدید ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے جس میں چینی HQ سیریز کی میزائل، فرانسیسی کروٹیل اور امریکی ہاک میزائل شامل ہیں۔ ہمارے پاس آکس طیارے ہیں جو دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں۔ پاکستان نیوی نے بھی حیرت انگیز ترقی کی ہے۔ ہمارے پاس اگوستا 90B کلاس کی آبدوزیں ہیں جو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ یہ آبدوزیں ہارمون اینٹی شپ میزائل اور ایگزوسٹ میزائل فائر کر سکتی ہیں۔ ہمارے پاس F-22P فریگیٹس ہیں جو چین کے ساتھ مشترکہ پروجیکٹ کا حصہ ہیں۔ پاکستان کے پاس آزمات اینٹی شپ میزائل ہیں جو 400 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ ہربا اینٹی شپ میزائل بھی ہمارے بحری دفاع کا اہم حصہ ہے۔ ہمارے پاس ملک گیر کلاس کے فاسٹ اٹیک کرافٹ موجود ہیں جو ساحلی دفاع میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کی فضائی دفاع میں ہمارے پاس کئی طرح کے ریڈار سسٹمز ہیں
चाइनीज JY-27, TPS-77 और MPQ-64 रेडार्स हमारी फिजा की मुकम्मल निगरानी करते हैं। ये रेडार्स दुश्मन के तैयारों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से पकड़ सकते हैं। पाकिस्तान के ड्रोन टेक्नोलॉजी भी काबिल जिक्र है। हमारे पास बुर्राक ड्रोन है जो निगरानी और हमले दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। चॉपर ड्रोन भी हमारी फौज का अहम हिस्सा है जो तवील फासले तक निगरानी कर सकता है। हमारी खुसूसी फौज जिसमें SSG शामिल है दुनिया की बेहतरीन खुसूसी फौजों में से एक है। ये जवान इंसदादी दहशतगर्दी, कमांडो ऑपरेशंस और खुसूसी मिशन में महारत रखते हैं। SSG के जवानों ने सियाचिन की बुलंदियों से लेकर कराची के समंदरों तक अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। पाकिस्तान की फौजी सनत भी मजबूत है। हैवी इंडस्ट्रीज, टेक्सला, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और कामरा एयर वेंट्रिकल कॉम्प्लेक्स में जदीद हथियार बनाए जाते हैं। हमारे इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान अपनी दिफाई जरूरत खुद पूरी कर सकता है। हमें दूसरे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आज जब हम यौम दिफा मनाते हैं तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ये ताकत सिर्फ आदाद व शुमार का खेल नहीं, ये हमारे शहीदों की कुर्बानियों का नतीजा है। ये हमारी कौम के अज़्म का इजहार है। मेजर शब्बीर शरीफ, मेजर राजा अजीज भट्टी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद महमूद आलम और हजारों दीगर शहीदों ने अपना खून बहाकर हमें ये मजबूत दिफा दिया है। अगर आप इन बहादुर शहीदों के बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आज का पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन भूले नहीं, जंग के लिए हम हमेशा तैयार हैं। हमारा दिफाई नजरिया वाज़े है। हम किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। हमारी फौज का जज्बा वही है जो 1965 में था। हमसे सरहद कोई छीन नहीं सकता। आज जब दुनिया में नए चैलेंजेस और नई टेक्नोलॉजी वॉर्स का दौर है, तो पाकिस्तान की फौज ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार किया हुआ है। साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद टेक्नोलॉजीज में हमारे जवान महारत रखते हैं। हमारा दिफा आज सिर्फ रिवायती हथियारों तक महदूद नहीं, बल्कि ये जदीद दौर के तमाम तकाजों को पूरा करता है। यौम दिफा का ये दिन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी आसानी से नहीं मिलती और उसे बरकरार रखना इससे भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जब तक हमारे पास ये बहादुर सिपाही हैं, जब तक हमारे पास ये जदीद हथियार हैं और सबसे बढ़कर जब तक हमारे पास शहीदों का खून और कौम का अज़्म है, तब तक पाकिस्तान महफूज है। आज के दिन हम अहद करते हैं कि हम अपने शहीदों के ख्वाबों का पाकिस्तान बनाएंगे। एक मजबूत, खुशहाल और महफूज पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। वस्सलाम मालिक राम।